السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آج آپ کی جو سیریز چل رہی ہے اس کے اندر ایک بڑا ہی اسپیشل قسم کا جو ہے وہ ہم تذکرہ کرنے والے ہیں، اور وہ ایک ایسے نبی ہیں جن کا تعلق ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ان کے وہ جد امجد ہیں، ان کے سمجھ لیں کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل میں سے ہیں۔ تو وہ میں آپ کے سامنے نام پیش کر دیتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی یاد میں جو ہے وہ بہت سارے کام حج کے موقع پر بھی ہوتے ہیں، جس میں ہم قربانی کے دنوں میں ان کی سنت کو بھی زندہ کرتے ہیں۔ تو آج ان کا ہم تھوڑا سا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے تو وہ جہاں پر رہتے تھے وہ جگہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے جو والد تھے، اور کہیں پر آتا ہے کہ ان کے چچا تھے جن کے ساتھ وہ رہتے تھے، آزر، تو وہ بت بناتے تھے، وہ بت بنانے کا کام کرتے تھے، اور ان کی بستی کے اندر بتوں کی عبادت ہوتی تھی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام شروع سے ہی فطرت سلیمہ پر قائم تھے، یعنی کہ وہ شروع سے ہی جو ہے نا اس کے خلاف تھے۔ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ جو انسان اپنے ہاتھوں سے جو چیز بناتا ہے، ایک پتھر سے وہ بت بنا رہا ہے، تو وہ اس کا خدا کیسے ہو سکتا ہے، وہ اس کو کیسے اس کے آگے سجدہ کر سکتا ہے، وہ کیسے اس کی عبادت کر سکتا ہے۔ تو ایک مرتبہ جب ان کی بستی کے سب لوگ کہیں گئے ہوئے تھے کسی وجہ سے، تو جو بت خانہ تھا اس میں جا کر انہوں نے ایک کلہاڑے سے سارے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا، صرف ایک بت کو جو ہے وہ چھوڑا جو کہ ان کا سب سے بڑا بت تھا اس کے اندر، اور اس کے کندھے کے اوپر انہوں نے کلہاڑا لٹکا دیا۔ اب اس کے بعد جب بستی کے لوگ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا اپنے بتوں کو کہ وہ تو سارے ٹوٹے ہوئے ہیں، تو وہ بڑے غصے ہوئے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کس کا کام ہے، کس نے کیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ بھائی ایک آدمی ہے جو بتوں کے خلاف باتیں کرتا رہتا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ گیا بھی نہیں تھا، تو یہ ضرور اسی کا کام ہے، تو اس سے جا کے پوچھو۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ہاں بھائی یہ تم نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ اس کے کندھے پہ کلہاڑا لٹکا ہوا ہے، اب اپنے اس بت سے پوچھو نا، یہ بتائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ہم سے مذاق کرتے ہو، یہ بت کیسے بول سکتا ہے؟ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ جو بول نہیں سکتا، جو ہاتھ نہیں ہلا سکتا، تو تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو جب وہ لوگ لاجواب ہو گئے اس بات سے، تو انہوں نے جا کر اپنے بادشاہ سے، نمرود سے، ابراہیم علیہ السلام کی شکایت کر دی، اور کہا کہ بھئی یہ جو ہے نا اس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔ اور نمرود نے جو ہے ان کو بلایا اور معافی مانگنے کو کہا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں تو معافی نہیں مانگوں گا، اور یہ یعنی بتوں کی عبادت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور یہ تو خدا نہیں ہے۔ تو اس نے جو ہے نا کہا کہ خدا کیا ہوتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی خدا تو وہ ہوتا ہے کہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ زندگی موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ اس نے جو ہے نا دو قیدیوں کو بلایا، ایک جس کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کو موت کی سزا دی جانی ہے، اس کو چھوڑ دیا، اور ایک جس کو جو بے گناہ تھا اس کو اس نے قتل کر دیا۔ تو اس نے کہا دیکھو میں نے زندگی بھی دی اور ایک کو میں نے موت بھی دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب جو ہے نا وہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اس کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ پھر وہ لاجواب ہو گیا۔ جب وہ لاجواب ہو گیا تو پھر اس نے کہا کہ بھئی ان کو تو جو ہے نا آگ میں ڈال کے جلا دو، اور ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، جس کے لیے دور دراز سے لوگ لکڑیاں لے کر آئے، اور آگ وہ اتنی تیز بھڑک رہی تھی کہ جب وہ ان کو اس میں ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کا وقت آیا تو اس کے قریب ہی کوئی جا نہیں سکتا تھا، اتنی تیز اس کی آنچ تھی۔ تو دور سے جو ہے نا ایک بڑی سی ایک منجنیق، ایک اس زمانے کے اندر جیسے غلیل ہوتی ہے نا، اس طرح سے بڑی سی مشین ہوتی تھی جس کو منجنیق کہتے تھے، اس کے اندر رکھ کر جو ہے نا آپ کو اس میں پھینکا گیا دور سے اس آگ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ تو ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر موجود ہیں۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ 40 دن تک وہ آگ جلتی رہی اور آپ اس کے اندر موجود رہے، وہاں پر آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانا بھی کھلایا جاتا رہا، اور وہ آگ جو تھی نا وہ اس میں سے جلانے والی صفت ختم ہو گئی، وہ جلانے کے قابل نہیں رہی۔ اچھا، اور ٹھنڈی بھی کی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بھی کہا تھا کہ سلامتی والی ہو جائے، یعنی اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ وہ برف بن جائے، تو سلامتی والی کہ جس کے اندر نہ ان کو گرمی لگے نہ ان کو سردی لگے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر زندہ رہے، اور جب وہ وہاں سے زندہ ہی نکلے تو دیکھ کر جو ہے نا بہت سارے لوگ جو ہے وہ انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار بن گئے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا نمرود کا بھی بڑا برا حشر ہوا۔ اس کے دماغ میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کے ذریعے سے، جو مچھر اس کے دماغ میں پہنچ گیا اور اس کو وہ کاٹتا تھا، تو وہ اپنے نوکروں سے کہتا تھا میرے سر پہ جوتے مارو۔ جب وہ جوتے مارتے تھے تو اس کو ذرا سکون آتا تھا، پھر وہ مچھر کاٹتا تھا، تو ایسے ہی جوتے کھاتے کھاتے وہ مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ جو خدائی کا دعوے دار تھا اس کو بھی اپنے انجام تک پہنچا دیا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے اور اس کے بعد ان کی شادی ہوئی، ان کے جو ہے وہ
ایک بیوی تھیں حضرت حاجرہ، اور ان کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو ان کو جب یہ چھوٹے ہی تھے بالکل، ابھی جب یہ پیدا ہوئے تھے اسماعیل علیہ السلام، اور بالکل سمجھیں کہ 1 سال کے بھی نہیں تھے، تو اس وقت میں جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بیوی بچوں کو یہاں سے لے کر، یہ پہلے رہتے تھے عراق کے قریب، تو وہاں سے ان کو حکم دیا گیا کہ وہاں سے اپنے بیوی بچوں کو لے کر مکہ چلے جاؤ، اور وہاں پر جا کر ان کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا وہ ان کو رہنمائی کرتے ہوئے لے کر گئے، یہ وہاں پہنچے، عراق سے مکہ پہنچے، مکہ میں جو ہے وہ جہاں خانہ کعبہ اس وقت موجود ہے اس کے قریب ہی وہاں پر ان کو کہا گیا کہ بس آپ یہاں پر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیں۔ وہاں پہ اس وقت میں خانہ کعبہ نہیں تھا، وہاں پہ مکہ بھی نہیں تھا، وہاں سعودی عرب بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہاں صرف ایک ریگستان تھا، بہت یعنی کہ سمجھ لیں کہ کوئی درخت بھی نہیں تھے، اور ایک ریتیلا میدان تھا جس کے اندر جو ہے وہ حکم دیا گیا کہ وہاں پر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، ان کو کچھ بتایا بھی نہیں، اور وہیں سے پلٹ کے جانے لگے۔ تو حضرت حاجرہ نے ان کو آواز دے کر پوچھا کہ اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں پر کیا اپنے رب کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، میں اپنے رب کے حکم سے ہی تمہیں چھوڑ کر یہاں جا رہا ہوں۔ تو حاجرہ نے کہا ٹھیک ہے پھر جائیں، پھر ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دیکھ بھال کر لے گا، اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے وہ حامی و ناصر ہوگا۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب وہاں جو ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیز تھی وہ ختم ہو گئی، اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ رونا شروع ہو گئے، ان کو پیاس لگ رہی تھی، اور وہاں پر کوئی پانی نہیں تھا۔ اور اس وقت میں جو ہے وہ حضرت حاجرہ نے پہاڑی، جو 2 پہاڑیاں تھیں وہاں پر، صفا اور مروہ، تو اس کے اوپر آپ ایک پہاڑی پہ چڑھتی تھیں، پھر جب نیچے اترتی تھیں تو وہاں سے ایک جگہ ایسی تھی کہ جب وہاں تک پہنچتی تھیں تو اسماعیل علیہ السلام ان کو زمین پر لیٹے ہوئے نظر نہیں آتے تھے، وہاں سے وہ دوڑ کے جو ہے نا جلدی سے دوسری پہاڑی پہ چڑھتی تھیں تاکہ ان کو وہ نظر آنا شروع ہو جائے۔ پھر وہ اوپر جا کے دیکھتی تھیں کہ دور کوئی قافلہ نظر آ رہا ہو، یا کوئی آبادی ہو، کہیں پہ کوئی درخت ہو، کوئی چشمہ ہو، پھر وہ نیچے اترتی تھی۔ اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے، اور اس وقت میں اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے نا جب وہ نیچے اتری، دیکھا تو انہوں نے ایڑیاں رگڑیں، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے وہاں پر مارا، تو وہاں سے زمین سے چشمہ پھوٹ پڑا، جس کو ہم اب آج کل ہم زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ چشمہ جو ہے نا جب وہ پانی بہنا شروع ہوا تو حضرت علیہ السلام نے اس کو دیکھا، تو انہوں نے کہا زمزم، زمزم کا مطلب ہے رک جا رک جا، تو وہ یعنی کہ وہ پانی جو ہے نا وہ رک جائے، انہوں نے بس بے اختیار اس طرح سے بولا۔ پھر اس کو پانی کو حوض بنا کے انہوں نے روکا، اور وہاں پر جو ہے وہ پھر وہ رہنے لگی۔ اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو آگے کا قصہ ہے وہ بھی بہت مزیدار ہے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنی اگلی قسط کے اندر وہ تذکرہ بھی کریں کہ جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے اور اس علاقے میں رہنا شروع ہوئے اور وہاں پہ آبادی ہو گئی تو پھر کیا ہوا، یہ سب جاننے کے لیے آپ ہماری اگلی قسط ضرور دیکھیے گا۔ آج کا جو ہمارا موضوع تھا، ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اگر بھروسہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ جلتی ہوئی آگ میں سے بھی انسان کو زندہ بچانے پر قادر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کی جاتی ہے یا شرک کیا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ گناہ ہے۔ یہ وہ گناہ ہے کہ اگر بغیر معافی کے انسان مر جائے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور پھر وہ یعنی کہ جہنم میں جائے گا اگر شرک کرتے ہوئے انسان مر گیا بغیر توبہ کیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ فطرت سلیم کے اوپر تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے سے انہوں نے دریغ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان سے ان کی جان کی ایک طرح سے ان کی جان کی قربانی مانگ لی، یعنی وہ آگ میں پھینک دیے گئے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، یعنی شرک نہ کرنے کی وجہ سے، انہوں نے اس کو بھی قبول کیا، اللہ نے وہاں سے بھی ان کو بچا لیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان سے بیوی اور بچے کی قربانی مانگی اور ان کو یہ حکم دیا کہ جا کر جو ہے وہ مکہ میں ان کو چھوڑ کر آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اوپر پورا بھروسہ کرتے ہوئے انہوں نے وہاں پر فائدہ نقصان نہیں سوچا، جیسا اللہ نے حکم دیا تھا۔ تو اطاعت اور فرما برداری اگر سیکھنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام سے سیکھی جائے، توحید اگر سیکھنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام سے سیکھی جائے۔ تو یہ ابھی آج کی جو ہماری بات چیت ہوئی اس سے فی الحال ہم یہ 2 نکات کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی جو ہماری ویڈیو ہوگی اس کے اندر ہم بات کریں گے مزید ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے اوپر۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی بھی ہماری نشست یہ پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔